اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الطارق، آیات 17، پیراگراف 4۔ پہلا پیراگراف ہر انسان پر نگران فرشتہ مقرر ہے۔ دوسرا پیراگراف انفس سے آخرت کی دلیل۔ تیسرا پیراگراف قرآن سنجیدہ کلام ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ چوتھا پیراگراف تسلی، کافروں کو مہلت دی جا رہی ہے۔ مرکزی مضمون: انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن مجید قول فیصل ہے، قرآن کے فیض سے روحیں سیراب ہو کر رہیں گی انشاءاللہ۔ زمانہ نزول: سورۃ الطارق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گہری سازشوں سے کام لے رہے تھے۔ سورۃ الطارق کا کتابی ربط پچھلی سورۃ البروج میں قریش مکہ کی تکذیب کا ذکر تھا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، انہیں قرآن کی تکذیب نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ یہاں اس سورۃ طارق میں بتایا گیا کہ قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے، ہنسی دل لگی نہیں ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ اس سورت میں کافروں کی تکذیب کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کے عد ان کا ذکر ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ الطارق میں آفاق و انفس کی دلیلوں کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی دعوت۔ انفس اور آفاق کی دلیلوں پر غور کر کے آخرت کو تسلیم کر لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ منکرین آخرت کو اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرنے کی بجائے قرآن کی سنجیدہ باتوں پر غور و فکر کر کے آخرت کو تسلیم کر لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ الطارق کا نظم جلی: سورۃ الطارق 4 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 4۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ ہر انسان پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے۔ آسمان اور تاروں کی آفاقی شہادت ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے۔ ہر نفس پر ایک محافظ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ آسمان اور ستاروں کے نظام دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز اور کوئی جان ایسی نہیں ہے جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ پر قائم رہ سکتی ہو۔ اس نگرانی کا تقاضا ہے کہ ہر شخص سے اس کی کارکردگی کا ایک روز حساب لیا جائے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کیا جانے وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا تارا ہے، دھمکتے ستارے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آیات 5 تا 10۔ دوسرے پیراگراف میں انفس سے امکان آخرت کی دلیل پیش کی گئی۔ یہ توحید قدرت کا مضمون ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر ذرا انسان بھی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصِّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ انسان کو اپنی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے اس کو وجود میں لایا گیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، جس اللہ نے اس طرح انسان کو وجود بخشا ہے وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یہ دوبارہ پیدائش اس غرض کے لیے ہوگی کہ انسان کے ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے۔ یوم تبلی السرائر، جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے سے انسان نہ تو خود اپنے بل بوتے پر بچ سکے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کو آ سکے گا۔ شفاعت باطلہ کے تصور کی تردید کی گئی ہے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر۔ آیات 11 تا 14۔ تیسرے پیراگراف میں دو آفاقی دلیلوں سے قرآنی تعلیمات کے پھیلنے کی پیشین گوئی۔ بارش والے آسمان کی دلیل اور پھٹنے والی زمین کی دلیل۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ شاہد ہے آسمان۔ والارض ذات الصدع، قسم ہے نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ شاہد ہے زمین پرشگاف۔ انہ لقول فصل، یہ قرآن ایک نپی تلی بات ہے، دو ٹوک بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، ہنسی مذاق نہیں ہے۔
قرآن قول فیصل ہے، یعنی فیصلہ کن کلام ہے، سنجیدہ کلام ہے، خیر کثیر ہے، ہنسی دل لگی نہیں ہے۔ آسمان کو ذات رجع لٹانے والے کہا گیا ہے۔ اس آیت سے سائنسی نظریے کو تقویت حاصل ہوتی ہے، جسے بارش کے فیض سے زمین پھٹ کر لہلہانے لگتی ہے، اس طرح قرآن کے فیض سے بھی انسانی روحیں سیراب ہو کر رہیں گی۔ آیات 15 تا 17 چوتھے اور آخری پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور قریش مکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ ان کی سازشیں قرآن کی دعوت کو ناکام نہیں کر سکتیں۔ انہم یکیدون کیدا، یقیناً یہ لوگ یعنی کافرین کچھ چالیں چل رہے ہیں۔ واقعید کیدا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پس چھوڑ دو دیجئے، مہلت دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صبر سے کام لیں، کچھ مدت کفار کو اپنی سی کر لینے دیں۔ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں قرآن کو زک دیتی ہیں یا قرآن اس جگہ غالبہ کر رہتا ہے جہاں یہ اسے شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کافروں کی اپنی چالیں ہیں، اللہ کے اپنے منصوبے ہیں۔ انہم یقیدون کیدا واقید کیدا، کافروں کو ڈھیل اور مہلت دی جا رہی ہے۔ مرکزی مضمون، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ قیامت کے دن انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن نجدوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ قرآن مجید قول فیصل ہے، قرآن کے فیض سے روحیں سیراب ہو کر رہیں گی اور کافروں کی چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔